ایک رات سلطان محمود غزنوی سو رہا تھا کہ یکایک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر لاکھ چاہا کہ دوبارہ نیند آ جائے، مگر نیند کوسوں دور نکل چکی تھی۔ بستر پر پڑا تڑپتا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ جب کسی طرح آنکھ نہ لگی تو خدا تخت بادشاہ کو خیال آیا کہ شاید کوئی مظلوم فریاد کر رہا ہے یا کوئی فقیر بھوکا ہے، اس لیے نیند چھوٹ گئی ہے۔ غلام کو حکم دیا، باہر جا کر دیکھو کون ہے۔ غلام نے باہر جا کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ واپس آ کر کہا، یہاں پر نہ کوئی شخص نہیں۔ محمود نے پھر سوچا کہ سو رہے، مگر نیند نہ آنی تھی، نہ آئی۔ وہی بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ غلاموں کو دوبارہ کہا۔ انہوں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا، پھر واپس آ کر بولے، حضور کوئی نہیں۔ سلطان کو شبہ ہوا کہ شاید غلام تلاش کرنے سے جی چراتے ہی غصے میں خود کھڑا ہوا اور تلوار ہاتھ میں لے کر باہر آ گیا۔ بہت تلاش کی مگر کوئی شخص نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک مسجد تھی، اس کے دروازے پر آ کر اندر کی طرف جھانکا تو آہستہ آہستہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو ایک شخص فرش پر پڑا نظر آیا۔ اس کا منہ زمین سے لگا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آہیں بھر رہا تھا اور چپکے کہہ رہا تھا، سلطان کا دروازہ بند ہے تو کیا، سبحان کا دروازہ تو کھلا ہے۔ اگر محمود ولی سو رہا ہے تو حرج نہیں، معبود ازلی تو جاگ رہا ہے۔ محمود نے یہ سن کر اس کے بالکل قریب پہنچ کر کہا، محمود کی شکایت کیوں کرتا ہے؟ وہ تو ساری رات تیری تلاش میں بے چین رہا۔ بتا تجھے کیا تکلیف ہے، کس نے ستایا ہے، کیوں اور کس غرض سے آیا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا کہنے لگا، حضور ایک درباری کے ہاتھوں ستایا گیا ہوں، مگر اس کا نام نہیں جانتا۔ اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ آدھی رات کو شراب کے نشے میں گھر آتا ہے اور میری شریک زندگی کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس تلوار کی آب سے اس داغ کو نہ دھویا تو کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان۔ یہ سن کر محمود کو مذہبی غیرت اور شاہی حمیت کے جوش سے پسینہ آ گیا اور غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بتا کیا اس وقت بھی وہ ملعون وہیں ہوگا؟ اس شخص نے جواب دیا، اب تو بہت رات گزر چکی ہے، شاید چلا گیا ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ پھر آئے گا۔ سلطان نے کہا، اچھا اس وقت تم جاؤ، مگر جس وقت وہ آئے تم مجھے اطلاع کرو۔ اس شخص نے سلطان کو دعا دی اور رخصت ہو کر چلا ہی تھا کہ سلطان نے ٹھہرنے کا حکم دیا اور پہرے داروں سے کہا کہ دیکھو یہ جس وقت بھی آئے، خواہ میں سوتا ہوں یا جاگتا ہوں، فوراً اس کو مجھ تک پہنچا دو۔ اتنا کہہ کر محمود اندر گیا اور وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ تیسری رات وہ شخص شاہی محل کے دروازے پر پہنچا دیا۔ پہرے داروں نے اس کی شکل دیکھتے ہی سلطان کی خدمت میں پہنچا دیا۔ سلطان جاگ رہا تھا، تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، چلو رات کو اس شکار کرنے والی لومڑی تک مجھے لے چلو۔ یہ سن کر وہ شخص آگے ہو لیا اور سلطان اس کے پیچھے چل پڑا۔ گھر پہنچ کر اس شخص نے سلطان کو وہ جگہ بتائی جہاں وہ ظالم شخص سو رہا تھا۔ سلطان نے تلوار کا ایک بھرپور وار ایسا جمایا کہ تمام فرش پر انصاف کا لالا زار کھل گیا۔ اس کے بعد سلطان مڑا اور مظلوم صاحب خانہ کو بلایا اور فرمایا، آپ تو محمود سے خوش ہو۔ یہ کہہ کر محمود نے مصلی منگوایا اور ایک طرف بچھا کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی اور پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو لاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا، ایک چونٹی سلیمان کی کیا خاطر کر سکتی ہے، جو کچھ ہے حاضر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دسترخوان ڈھونڈ کر سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے لیے ہوئے آیا اور سلطان کے سامنے رکھ دیے۔ سلطان نے رغبت اور شوق سے یہ ٹکڑے کھائے کہ شاید عمر بھر اس سے زیادہ لذیذ غذا نہ کھائی ہوگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سلطان نے اس شخص سے کہا، معاف کرنا میں نے تمہیں کھانے کے لیے تکلیف دی، لیکن سنو بات یہ ہے کہ جس روز تم ملے تھے اور اپنا دکھڑا سنایا تھا، میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس خبیث کے سر کو اس کے شانوں سے جدا کر کے تمہارے گھر کو پاک نہ کر دوں گا، اپنے اوپر رزق حرام سمجھوں گا۔ پھر 2 رکعت نماز میں نے شکرانہ پڑھی جس پر تم حیران ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کو اس طرح کی کہانیاں سننی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ شکریہ۔